جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر دن بدن حالات جو ہیں پاکستان کے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی سارا نہ کوئی پیر ہے اس گورنمنٹ کا، لیکن افسوس والی جو دکھ والی بات یہ ہے کہ پہلے تو چلو یہ اکیلے تھے، یہ مسلم لیگ نون والے۔ میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں، یہ ذرا سنیں، ذرا پھر آگے بات کرتے ہیں۔ لغاری ہمارا دوست نہیں ہے، اس کے حق میں کیوں بولیں؟ اس کے حق میں نہیں بول رہے ہیں، مگر ہم آپ کو یہ پلان کا انکشاف کر رہے ہیں کہ اس پلان کے تحت ان لوگوں نے نیکسٹ پریزیڈنسی کا 8ویں ترمیم ختم کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے عدلیہ کے اوپر جو کیا، پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حکومت بسز لے آئے اور بسز کے اندر لوگ جا کر کے عدالت کے اوپر حملہ کریں۔ ایک عدالت کے کمرے کے اندر جج بیٹھا ہے، پرائم منسٹر کے خلاف رشوت کی ثبوت لے رہا ہے، اس کے ساتھ اور ججز بیٹھ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، اتنی اسٹرکٹ سیکیورٹی ہے، اسلام آباد کے اندر لوگوں کو جمع کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایونیو اتنا بڑا ہے کہ ایک مجمع کرنا اسے، مگر نہیں، بسز کے اندر لوگوں کو لایا گیا اور پھر ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ یہ بھی نہیں کہ اندھیرے میں کریں، یہ کہ بدتمیزی اور بدتمیزی دنیا کے سامنے انسان۔ یہ آپ نے بے نظیر بھٹو کی سنی، بدتمیزی اور بدتمیزی دنیا کے سامنے، ذلالت اور ذلالت دنیا کے سامنے۔ اور بے نظیر کو فوت ہوئے عرصہ بھی دیا، تو ان کی ایک ہسٹری تھی، یہ اکیلے تھے، یہ اکیلے کرتے تھے، اکیلے چلتے تھے، یہ ان کی بدماشیاں سر عام تھی، جہاں پیسہ لگا، جہاں بدماشی ہوئی وہاں بدماشی ہوئی، جہاں پہ مارنا پڑا وہاں مار دیا، جہاں قتل کرنا پڑا وہاں قتل کر دیا۔ تو دے ہیڈ اے ہسٹری آف دس ون۔ لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ دے رہی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر پا رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کریک ڈاؤن اتنا شدید ہوا ہے کہ جس گھر میں کسی بندے کو پکڑنے جاتے ہیں، میں نے سنا ہے غریبوں کے غریب ایک فوٹوگرافر تھا پریس کا، فری لانس تھا غالباً، اس کو پکڑنے گئے ہیں تو اس محلے کے 4-5 جو گھر تھے ان تمام کو باہر نکالا، ان کو لائن میں کھڑا کر دیا، بچوں کو اور عورتوں کو، اور اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے گھر میں چلے گئے۔ بے ہمسایوں کا کیا قصور ہے؟ ٹیرر پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ہر طرف۔ اور اب یہ شیریں مزاری کی سٹوری آ گئی جی، شیریں مزاری نے وہ کر رہے، شیریں مزاری نے بڑا جینون سا بتایا جی کہ میری بیٹی، اس کی بیٹی کا بھی آیا تھا پچھلے دنوں، وہ وکٹری کا نشان بنا رہی تھی، بیٹی منع کر رہی تھی، تو ان کے گھر کے فیملی ایشوز ہیں وہ نہیں سر، لیکن ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے۔ بہرحال وہ تو اب حیرت کی بات یہ ہے کہ کھلا کے کر رہے ہیں، وہ بے نظیر نے فرمایا تھا یہ بے شرمی سے کر رہے ہیں، سامنے کر رہے ہیں، اور وہ ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ان سے امپریس ہیں۔ اب آپ نے یہ بچوں کی سٹوری دیکھ لیں، یہ بچوں کی ایک ویڈیو تھی جو وائرل ہو رہی تھی بہت زیادہ آج انٹرنیٹ کے اوپر، کہ بچے ہیں وہ کسی اسکول کے، وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام یہ ہے کہ وہ جو بچے نعرے لگا رہے ہیں ان کو معمولی نہ سمجھیں، ان بچوں نے پھر بڑے ہونا ہے، انہوں نے پھر بڑے ہونا ہے، انہوں نے پھر ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، انہوں نے پھر ووٹ بھی ڈالنا ہے، یہ بچے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگلے 50 سال تک کے لیے معاملات کور ہو چکے ہیں۔ عمران خان ایک انسان نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ ختم نہیں ہونی۔ بہرحال جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت، وہ بڑی ہی خطرناک ہے، وہ بڑی ہی تکلیف دہ ہے، وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ہے۔ کچھ دن پہلے CNN پہ ایک انٹرویو چلا حسین حقانی صاحب کا۔ حسین حقانی صاحب نے میری بات کو فالو کیجیے گا بڑے غور سے۔ حسین حقانی صاحب نے فرمایا کہ عمران خان، کرسچین ایمان پور کا انٹرویو دیا انہوں نے، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان ہمارے آنے والے وقت کا جو ہے وہ آیت اللہ خمینی ہے پاکستان کا۔ انہوں نے کہا جی ہولڈ آن، دس از اے بگ اسٹیٹمنٹ سے، یہ بہت بڑی بات کر دی آپ نے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتا جی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہی ریڈ ورسز آف قرآن ان ہز اسپیچز، یعنی قرآن کی آیات پڑھتا ہے وہ، اور وہ ان کے لیے آیت اللہ خمینی ایک کوئی خطرناک چیز ہے، غلط چیز ہے، اور قرآنی آیات پڑھنا غلط چیز ہے، وہ اس سے ڈرا رہا ہے۔ حسین حقانی قرآنی آیات سے ڈرا رہا ہے۔ اب آپ ذہن میں یہ چیز بات رکھیں کہ قرآنی آیات پڑھنا ایک غلط کام ہے، یہ حسین حقانی نے بتایا ہے CNN کی کرسچین مون پور کو، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ
غلط راستے پہ چل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ قرآن ورس وہ عمران خان پڑھتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. عمران خان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کو قرآنی ورسز ہے, قرآن کی آیت ہے لا الہ الا اللہ. وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ ایک غلط چیز ہے. یہ ایک بتایا جا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ بتایا جا رہا ہے حسین حقانی کی جانب سے کہ وہ لوگ یہ کام کر رہا ہے اور آپ لوگ جو ہے پاکستان غلط طرف چل رہا ہے. یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ ہے وہ چیز جس کو حسین حقانی, نواز شریف, شہباز شریف, رانا ثناء اللہ اور آصف علی زرداری, فلیال تارپور, پیپلز پارٹی ساری کی ساری جس کو نہیں چاہتی کہ ہو. وہ نہیں چاہتے کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر یہ ملک چلے یا اس کے لیے بنائی. وہ نہیں چاہتے. وہ نہیں چاہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا جائے. وہ نہیں چاہتے. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے اور جس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ عمران خان نہیں ہے. عمران خان شلوار کیوں پہن رہا ہے, نہیں پہن رہا, دیٹ از ناٹ این ایشو. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو بنیاد تھی جس کے اوپر پاکستان کھڑا تھا, اس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس حملے کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اندر سے. یہ باہر سے حملہ ہوا, ان لوگوں نے ان کو غلط پروجیکٹ کیا یا جس طرح بھی کیا, جو بھی سٹوری بنی, ہوا یہ ہے کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے اور اس میں اندر کے لوگ انوالو ہیں. یہ نہایتی خطرناک ترین اور غلط ترین اور گندی ترین چیز ہے جو پاکستان پہ حملہ ہوا ہے اس قسم کا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت ہی مذموم قسم کے عزائم ہیں, انٹرنیشنل کی بھی اور ہمارے اپنے اندر کے بھی. ہمارے اپنے جو اندر والے ہیں, عمران خان کا کوئی اور قصور نہیں ہے سوائے اس کے لا الہ الا اللہ, اور کوئی نہیں ہے. وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, یہ سارے کے سارے. بادشاہ ننگا ہو گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ ننگی ہو گئی ہے. اب ان کی جو رویے اور جو ان کی چیزیں ہیں وہ کھل کھلا کے ہیں. وہ یہ ہے جی پٹنا جی پٹلو والا ایٹیچیوڈ ہے. یہ جو چیز ہے, یہ چیز جو ہے پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس پہ غور کریں کہ پاکستان سے ہوا کیا ہے. یہ کسی نے کہا تھا غالباً خلیل الرحمن قمر نے کہ یہ پاکستان کے اوپر سکوت ڈھاکہ سے بڑا حملہ ہو گیا, تو یقیناً ہو چکا ہے. پاکستان مورلی گر چکا ہے, پاکستان کا آئین ٹوٹ چکا ہے, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ٹوٹ چکا ہے, پاکستان کی عدالتیں پریکٹیکلی فیل ہو چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں. وہ چھوڑتے ہیں, یہ گرفتار کر لیتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں, پی ڈی ایم 12 جماعتیں پلس اسٹیبلشمنٹ. یہ وہ لادین قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی اساس پہ حملہ کیا ہے. القادر یونیورسٹی کیا ہے؟ القادر یونیورسٹی وہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی جانی تھی, اس کے اوپر اٹیک ہے. بیچ میں کہانی کچھ نہیں ہے. کہانی صرف یہ ہے کہ بڑی جو شیطانی قوتیں کہہ لیں کہ وہ جو ہیں, جو ان چیزوں کو پسند نہیں کر رہی ہیں, اسلام کو, دین کو, لوگوں کو پسند نہیں کر رہی ہیں, انہوں نے حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر. اور پاکستان کی عوام کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. ان کے ساتھ یہ ہوا, سر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آپ کی اساس, پاکستان کے بننے کی بنیاد, وجہ, اس کے اوپر اٹیک ہو گیا. اور اس کو سپورٹ کون کر رہے ہیں؟ اس کو سپورٹ نیچے سے ہو رہی ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے ڈائریکٹ اٹیک کر دیا پاکستان کے عوام کے اوپر. مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ انہوں نے جو خبریں آئی ہیں, جو میں نے سنی ہیں, جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں, جو صورتحال بڑھ رہی ہے, ان سے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ پاکستان کی 70% آبادی پہ اٹیک کر دیا. جو لوگ عمران خان کو پسند کر رہے تھے ان کو کچلا جا رہا ہے, ان کو توڑا جا رہا ہے, ان کو کاٹا جا رہا ہے, ان کو جگہ جگہ بتایا جا رہا ہے ہم دیکھ لیں گے, ہم کر لیں گے. یہ اپنے ہی عوام کے اوپر حملہ ہے, اپنے ہی لوگوں کے اوپر حملہ ہے. یہ پوسٹر لگاتے ہیں جرنلوں کی تصویروں کے ساتھ, جس کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بچوں کے, انہوں نے بچے اکٹھے کیے تھے کہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا, بیچ میں وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. یہ پاکستان ایک بڑی ہی گمبھیر اور بڑی ہی کرٹیکل سچویشن کے اندر آ گیا ہوا ہے. اب اس کے لیے کوئی معجزہ ہی اس کو یہاں سے نکال سکتا ہے. میرے حساب سے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان اب ڈکلائن جو ہے نا وہ کنفرم ہے. اور ایک جاتے جاتے میں اپیل کروں گا اوورسیز پاکستانیوں سے کہ اس صورتحال میں وی نیڈ ٹو ایکٹ ناؤ. وی ہیو ٹو اسٹک ٹوگیدر. وی ہیو ٹو کانسٹنٹلی, جس طرح ہم چل رہے ہیں, جس طرح ہم احتجاج کر رہے ہیں, اس کو اور تیز کرنا پڑے گا. پاکستان کے بچاؤ کے چانسز جو ہیں وہ بہت ہی تھوڑے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.